الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نیند سے جگایا اور اپنے گھر میں بلایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ابھی جو نماز میں سورہ پڑھے ہیں، سورہ ملک اس کا نام ہے۔ اس کی خاصیت ہے کہ آدمی کو، پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ سورہ ملک کی خاصیت۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری کی ساری سلطنت ہے، حکومت ہے، بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے کر دے گا۔ کوئی آڑا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی اس کے اپوزٹ نہیں ہے۔ اتنا پاورفل ہے، ایسی اس کی حکومت اور سلطنت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ موت اور یہ حیات یہ کوئی عدمی چیز نہیں ہے کہ مخلوق کا اس میں استعمال نہ کیا جائے۔ حیات، اب ہم لوگ زندہ ہیں، حیات ہے تو کچھ تو ہے، یہ حیات دکھ رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ہے، بس دکھتا نہیں ہے، فرق یہ ہے۔ تو موت بھی ایک مخلوق ہے اور حیات بھی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پہلے موت کا تذکرہ کیا، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، تو پہلے موت کا تذکرہ ہے، والحیات، پھر اس کے بعد زندگی کا تذکرہ ہے۔ موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ آزمانے کے لیے، آزمائش کے واسطے موت اور حیات کو بنایا ہے۔ تو موت کو کوئی بیکار چیز نہیں ہے، ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، موت بھی اور حیات بھی۔ تو موت بمنزل شرط کے ہے، نیک عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرنا ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرو۔ تو موت جو ہے بمنزل شرط ہے، اور حیات یہ عمل کی چیز ہے، عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ عمل جو کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے۔ اگر زندگی ہی نہ ملے، حیات ہی نہ ملے تو عمل کب کرے گا؟ تو موت اور حیات دونوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور موت کو پہلے اس لیے تذکرہ کیا کہ ہر حال میں جو پیدا ہو گیا مرنا ہے، لازم ہے، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے جتنے دن کے بعد مرے گا، بچ نہیں سکتا۔ موت سے ڈرے تب بھی نہیں بچے گا، موت سے نڈر ہو جائے تب بھی نہیں بچے گا، موت کا انکار کر دے پھر بھی نہیں بچے گا۔ یہ ایسا اٹل حقیقت اللہ نے بنا دیا ہے کہ بڑا سے بڑا شیطان بھی، کافر بھی، ابلیس بھی، دہشت گرد بھی اس موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ شرارتی بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آنکھیں سے دکھتا ہے، انکار کیسے کر دے گا؟ اللہ کو انکار کر دے گا، فرشتوں کا انکار کر دے گا، جنت کا انکار کر دے گا، جہنم کا انکار کر دے گا، رسولوں کا انکار کر دے گا، قرآن مقدس کا انکار کر سکتا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ موت اللہ نے ایسا بنایا ہے، کتنا بھی بڑا پالے گاڑ ہو، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے موت و حیات کو، بتایا کہ پیدا کرنے کا مقصد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، اچھا عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے، اذان سنتے ہی فوراً نصیب میں آتا ہے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، اذان سن کے اور مجھے لے کے سو جاتا ہے بستر اٹھ کے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟
وہ تو کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے لگا کے رکھا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ایک اذان سنتے ہی مسجد میں آ گیا اور ایک اور اچھا سے کمبل چادر اوڑھ کے سو گیا، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں کا عمل اچھا ہے، اچھا ہے دونوں کا عمل۔ ایک آدمی ہے کسی سے پیسہ لیا، کھا گیا، ہڑپ دیا، بھول گیا، دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے دینے کے لیے پریشان ہے، دینے قرضہ لیا کسی سے باقی 100 روپیہ اور دینے کے لیے پریشان ہے کہ میں کہاں سے لا کے کدھر سے کما کے دینا۔ ایک آدمی کھا کے بھول گیا، پوچھے تو مجھے دینا، میں دے دیا نہیں، وہاں اسی دن دے دیا تھا۔ کیا یہ آدمی جو کھا کے بھول گیا، جھوٹ بول گیا، دھوکہ دے دیا، یہ آدمی اور وہ آدمی جو لینے کے بعد پریشان ہے واپس کرنے کے لیے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ دونوں کا مزاج ایک رہے گا؟ دونوں کا ثواب برابر ملے گا؟ دونوں جنت میں جائیں گے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ ایک کھا کے ہڑپ دیا، بھول گیا، پھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، لڑائی بھی کر رہا ہے، ایک دینے کے واسطے پریشان ہے کہ میں کہاں سے اسے لا کے دینا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو اس لیے اللہ نے موت اور حیات کو رکھا ہے۔ تو خیال رکھیے، اچھا عمل کریں، عمل اچھا کریں۔ ہر ایک کا دل بتا دیتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ زبردستی اس کو دبا کے اور غلط سلط کام کرنے چلے جاتے ہیں۔ اچھا عمل کرنا، ایک آدمی ہے کہ حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، حلال طریقے سے۔ ایک آدمی ہے حلال طریقہ موجود ہے اس کے پاس، پھر بھی ناجائز طریقہ، ناجائز طور پر دوسروں کے پاس جانا آنا، ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہوں، جدھر جاتا ہوں ادھر ہی دکھتا ہے، پورا بستی کی بستی ناپاک کر دے رہے ہیں غلط سلط طریقے سے۔ عورتیں تو اس میں اور زیادہ آگے آ جا رہے ہیں، ایسی حالت ہے۔ اس میں کوئی گناہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ جدھر جا رہے ہیں، بوڑھا ہو گیا، شادی شدہ ہے، دادی اور نانی بننے کے قریب ہے اور زنا کر رہے ہیں، دادا بن چکا ہے زنا کر رہا ہے۔ نیت اتنی خراب ہے۔ یہ عورتیں لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے باہر سب سونا چاندی زیور دکھاتے پھرتی ہیں، یہ اور ایک برقع میں رہنے والی، پردے میں رہنے والی، بغیر سخت ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنے والی، یہ دندناتے پھرنے والی، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کو ذرا بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، چھپکلی کا ڈر ہے۔ گھر میں چھپکلی آ جائے تو موت کی چیخاں چیخیں گے، لیکن قبر میں اکیلے جا کے پڑھنا ہے، جتنا بدماشی کی ہے سب کی سزا بھوگنا ہے، ساری گناہوں کی مصیبت، لعنت، سانپ بچھو جہنم کی آگ کی شکل میں سب مجھے برداشت کرنا ہے۔ وہاں چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو پتہ نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی عمر ہو جا رہے ہیں، غلط کاموں سے باز نہیں آتے۔ اس لیے عورتوں میں اللہ کا ڈر اور خوف بنائیں۔ عورت اگر دیندار بن جائے تو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہیں گھر میں، وہ بھی دیندار بن جائیں گے۔ یہ عورتیں اتنی بدماش ہو جا رہی ہیں، مرد بھی بوڑھے بھی زنا کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے، اتنی بدماشی کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک آدمی ہے جو صرف جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور ایک آدمی جائز بھی ناجائز بھی غلط سلط جگہ میں بھی ادھر ادھر گڑبڑ کتے کی طرح منہ کالا کرتے پھرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں کا عمل اچھا رہا ہے؟ مجرم ہے ایک، اس میں مجرم ہے۔ اسی لیے اللہ نے بتایا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ نیت اتنی خراب ہے، اتنی خراب ہے، 60 سال کی عمر ہے، بالوں میں کالا خضاب مار کے گھومتے ہیں تاکہ مجھے کوئی بوڑھا نہ سمجھ جائے، کہیں جانا ہوگا زنا کرنے۔ اتنی نیت خراب ہے، اتنا بدماش ہو چکے ہیں۔ تو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اس لیے خیال کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کریں۔ ایسے مزاج ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ بدماشی کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، شکل صورت یہودیوں جیسے بنا رہا ہے، زنا کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کسی کے لیا ہڑپ دیا، کھا گیا، بھول گیا،
اس کا بھی خیال ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ غفور الرحیم ہے، تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ ایک بیچارہ باپ اذان سنتے ہی مسجد میں آتا ہے، کسی کا 1 روپیہ نہیں کھاتا، کبھی زنا کرنے کو تیار نہیں، سوچتا بھی نہیں، اس کے نام کو بھی جاتا نہیں، وہ بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا۔ تو نے سوچ کیسے لیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کیا اندھا راجا حکومت کر رہا ہے؟ کیا اللہ کو پاگل سمجھ رکھا ہے کہ تو بدمعاشی کر اور ایک سیدھا سادہ دونوں ساتھ میں جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ناممکن ہے، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہڑپ رہا ہے، کسی کا روپیہ پیسہ لے کے کھا گیا، کسی کا زمین کھا گیا، ایک آدمی بیچارہ برداشت کر لیا، صبر کر لیا، اپنا حق بھی چھوڑ دیا کہ لڑائی جھگڑا کہیں کرنا، یہ دنیاوی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد مر جانا، وہ بھی جنت میں جائے اور یہ بھی جنت میں جائے۔ یہ آپ بہت بڑا غلط سوچ رہے ہیں۔ ایسا خیال جو برباد ہو چکا ہے، اللہ کی نظر میں گر چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، وہی لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے خیال کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اذان سنتے ہی مسجد میں آئیں، حرام کھانے سے پرہیز کریں، اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا نہ کریں۔ حلال طریقہ جب اللہ نے رکھا ہے تو ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ایسی چیزوں سے بچ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔